السلام علیکم۔ راجہ نواز نے ہنستے ہوئے ٹینا کو دیکھا، پھر کہا، تم خواہ ڈر رہی ہو، میری یہ رہائش گاہ بالکل محفوظ ہے۔ وہ بولی، تم اچھی طرح جانتے ہو خفیہ ہاتھ کتنے وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ اگر اس کا کوئی مخالف زندہ کسی قبر میں بھی جا کر چھپ جائے تو اس کے جاسوس وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آج تک اس کا کوئی جاسوس ہمارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ یہی دیکھ لو کہ مجھے کھلے سمندر میں دور کہیں قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ واقعی میرے جاں بازوں کو کوئی موٹر بوٹ نہ ملتی تو وہاں دشمنوں کی موٹر بوٹس دونوں طرف سے گھیر کر مجھے فرار ہونے کا موقع نہ دیتیں۔ میں بوٹ سے کود کر سمندر کے پانی میں کئی کلومیٹر دور ساحل تک نہ پہنچ پاتا۔ وہ میرے ساتھ تمہیں بھی مار ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری جان بچانے کا وسیلہ بنایا۔ تم نے ان سے نجات پانے کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ ایک ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹینا اس کے سامنے فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے زانوں پر سر رکھ کر بولی، میں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والے کی پناہ میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ تم پر بھروسہ کر کے یہاں نہ آتی تو وہاں میرے پاس بہت کچھ ہوتا، مگر عزت آبرو نہ ہوتی۔ وہ فرش پر گھٹنے ٹیک کے اس کے زانوں سے ایسے لپٹی ہوئی تھی کہ وہ اس کے حسن و شباب کی حرارت محسوس کر رہا تھا۔ سامنے خالی دیوار پر اسے اپنی نازاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی پہلی محبت تھی اور شاید آخری بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ حسین ترین دوشیزاؤں کو دیکھ کر بھی اس کا دل کسی پر نہیں آتا تھا۔ جہاں حسن و شباب کا نظارہ ہوتا، وہاں نازاں کا تصور ان تمام نظاروں پر حاوی ہو جاتا تھا۔ وہ ٹینا کو دور کرنے کے لیے کرسی سے اٹھنے لگا تو اسے بھی فرش سے اٹھتے ہوئے الگ ہونا پڑا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھی نہیں ہیں؟ اتنے بڑے مکان میں ہم تنہا رہیں گے؟ میرے دو جاں باز تمام رات مکان کے باہر چھپے رہیں گے۔ صبح وہ جائیں گے، ان کی جگہ دوسرے دو جاں باز آ جائیں گے۔ خطرہ محسوس ہوتے ہی موبائل کے ذریعے کال کریں گے، پھر منٹوں میں درجنوں جاں باز یہاں پہنچ جائیں گے۔ تمہاری احتیاطی تدابیر سے بڑا حوصلہ ہو رہا ہے، لیکن میں اتنے بڑے مکان کے ایک بیڈ روم میں تنہا نہیں رہوں گی۔ تم بھی اسی کمرے میں رہو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ دیکھو، اس کمرے کے ساتھ ہی میرا کمرہ ہے۔ دونوں کمروں کے درمیان میں یہ دروازہ ہے۔ اسے باہر کھلنے والے دروازے کو لاک کر لو اور اس درمیانی دروازے کی چٹخنی ادھر سے لگا لو۔ جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس کرو تو چٹخنی ہٹا کر کھول کر میرے پاس چلی آنا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے رضامندی سے سر ہلایا۔ راجہ نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، شاباش، اسی طرح حوصلہ رکھو اور سمجھو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اس نے درمیانی دروازے کی چٹخنی ہٹائی، اسے کھول کر دوسرے کمرے میں جانے لگا۔ ٹینا نے اس کے بازو کو تھام کر کہا، میں نے تمہارے مخالفین کی زبان سے سنا تھا کہ تم ہوس پرست ہو، اسی لیے وڈیرے کی حسین اور جوان بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے، لیکن آج یہ الزام غلط ثابت کر رہے ہو۔ میں بھی حسین اور پرکشش ہوں، مگر تم شرافت سے مجھے چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا رہے ہو۔ میں اور امیر حمزہ زر، زن اور زمین کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ہم نے خود کو ملک اور قوم کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ وہ ایک قدرتی معاملہ تھا کہ نازا میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی، مگر اس بیچاری کو محبت کرنے کی سزا ملی۔ میں اسے کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اسلام میں رہبانیت ممنوع ہے۔ مسلمان کے لیے شادی کرنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا لازمی ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ نازا کے بعد کوئی حسین ترین عورت بھی مجھے متاثر نہیں کر سکے گی۔ وہ دروازے کے دوسری طرف جا کر اسے بند کرتے ہوئے بولا، اپنی طرف سے چٹخنی چڑھا لو۔ اس نے بھی اپنی طرف سے چٹخنی چڑھائی۔ ایک میز پر تھرموس میں چائے تھی۔ وہ ایک کپ میں چائے ڈالنے کے بعد پینے لگا۔ ٹینا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میک اپ اور گیٹ اپ میں اسے مہارت حاصل ہے۔ دوسرے دن اس کے لیے تمام ضروری سامان منگوا لیا جائے گا۔ پھر خفیہ ایجنسیوں والے اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ اس کے فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے حمزہ کی آواز سنائی دی، راجہ، میں نے اچانک اسلام آباد چھوڑ دیا ہے، تم بھی فوراً کراچی چھوڑ دو۔ آخر بات کیا ہے؟ کوئی سوال نہ کرو، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس شہر سے نکلو، یا کوئی بھیس بدل کر ایسی جگہ روپوش ہو جاؤ کہ تم پر کوئی شبہ نہ کرے۔ میں 15 منٹ کے بعد تمہیں تمام حالات بتاؤں گا۔ حمزہ نے فون بند کر دیا۔ راجہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، ہم یقیناً خطرات میں گر گئے ہیں۔
اسی لیے حمزہ نے فوراً جگہ بدلنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن ایسی ہنگامی حالت میں ٹینا کو کہاں لے جاؤں؟ اس نے موبائل کے ذریعے ایک جانباز کو مخاطب کیا، اس سے پوچھا، تم مکان سے کتنی دور ہو؟ جواب ملا، تقریباً 30 گز کا فاصلہ ہے، ایک مکان کی چھت پر ہوں۔ ابھی حمزہ نے مجھے فوراً دوسری جگہ جانے کے لیے کہا ہے، کوئی تشویشناک معاملہ ہوگا، میں ٹینا کو ساتھ نہیں لے جا سکوں گا اور وہ یہاں تنہا خوفزدہ رہے گی۔ تم فوراً پچھلے دروازے سے میرے پاس آؤ، سر میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ راجا نے فون کو آف کیا، پھر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس نے کمرے کے پچھلے دروازے کو کھول دیا تھا۔ ایک جاں باز 5 منٹ کے اندر وہاں پہنچ گیا۔ راجا نے کہا، وہ صرف مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، اسے معلوم ہوگا تو مجھے تنہا نہیں جانے دے گی۔ تم میری جگہ یہاں رہو، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ وہ ضروری سامان کا ایک بیگ لے کر پچھلے دروازے سے باہر آ گیا۔ باہر تاریکی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ راجا وہاں کے راستوں سے واقف تھا۔ تاریکی میں چلتا ہوا اس مکان سے دور جانے لگا۔ 15 منٹ کے بعد حمزہ نے اسے فون پر مخاطب کیا، تم کہاں ہو؟ کھوکھرا پار کے ایک کچے راستے پر ہوں۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ ہمیں جو خفیہ امداد مل رہی تھی وہ اچانک بند ہو گئی ہے۔ جو ریٹائرڈ محب وطن فوجی ہمارے جاں باز بنے ہوئے تھے انہیں واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو حمزہ؟ ہمارا یہ ملک پاک آرمی کے دم قدم سے ہی سلامت اور قائم ہے۔ بے شک آج بھی آرمی نے ہمارے ملک کو سلامت اور قائم رکھا ہے، لیکن جس طرح ملک کے ہر شعبے میں ملک دشمن عناصر چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح فوج میں بھی چند مفاد پرست لوگ ہیں۔ وہ ایک عرصے سے خفیہ ہاتھ کے سائے میں رہ کر محبان وطن فوجی افسران پر اعتراض کرتے رہے ہیں کہ وہ درپردہ کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف اندرون ملک اور بیرون ممالک میں امیر حمزہ کو ضروری امداد پہنچاتے رہتے ہیں۔ او گاڈ، یہ خفیہ ہاتھ اس حد تک پہنچا ہوا ہے۔ ہاں، اچانک مفاد پرست لوگوں کو اعلیٰ عہدے دے کر بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جو افسران ہماری مدد کرتے تھے ان میں سے کسی کو جبراً ریٹائرڈ کیا گیا ہے اور کسی کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ جتنے جاں باز ہمارا ساتھ دیتے رہے تھے ان کو دوبارہ ملازمت دینے کے لیے بلا کر کیمپ تک محدود رکھا جائے گا تاکہ انہیں ہمارے کسی کام آنے کا موقع نہ ملے۔ اس کا مطلب ہے ہم دونوں تنہا رہ گئے ہیں، تنہا بھی رہ گئے ہیں اور چند سہولتوں سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ مثلاً ہم اپنے مددگار افسران کے تعاون سے نیک بخت اور کاشف اکبر کی بدعمالیاں ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے عوام پر ظاہر کر سکتے تھے، لیکن ان تمام میڈیاز کے افسران تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اخبارات کو بھی پابند کیا جائے گا کہ وہ نیک بخت اور کاشف اکبر کے خلاف حقائق شائع نہ کریں۔ یار حمزہ، تم دونوں کے سیف تک پہنچ کر ان کے اہم راز اور کئی سیاسی کمزوریاں حاصل کرنے کے لیے بڑے خطرات سے کھیلے تھے۔ تمہاری اتنی محنت ضائع ہو گئی۔ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہمارے جہاد کے نتائج ابھی سامنے نہیں آ سکیں گے، لیکن مورخ حضرات تک ہماری محنت پہنچے گی۔ آج نہ سہی، آنے والے دور میں پاکستان کی تاریخ کے یہ سیاہ باب ضرور لکھے جائیں گے۔ ہمارا کوئی اڈا یا کوئی پناہ گاہ اب خفیہ نہیں رہ پائے گی۔ جن ریٹائرڈ جاں بازوں کو دوبارہ ملازمت دے کر کیمپ میں رکھا جائے گا وہاں ان سے ہمارے بہت سے راز اگلوائے جائیں گے۔ جاں بازوں میں شاید چند ہی ایسے ہوں گے جو کسی نہ کسی مجبوری کے باعث انہیں کچھ بتا دیں گے۔ اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، وہ شہر چھوڑ دو۔ میں تو اسلام آباد چھوڑ چکا ہوں اور اب 1 گھنٹے میں لاہور پہنچنے والا ہوں۔ جب سیاستدانوں کو محاسبے، گرفتاری اور سزا پانے کا خوف ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کر سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہمیں بھی کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لینی ہوگی؟ ہم حکمران بننے کا لالچ کرنے والے سیاستدان نہیں ہیں۔ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کر منہ نہیں چھپائیں گے، اگرچہ ہم سے تمام سہولتیں چھین لی گئی ہیں۔ ہمارے ذرائع اتنے محدود کر دیے گئے ہیں کہ ان حالات میں بھاگنا ہی پڑتا ہے، لیکن ہم نہیں بھاگیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم گھر سے بے گھر ہو کر مخالفین کو اپنا گھر تباہ کرنے نہیں دیں گے۔ بے شک گھر سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے دوسرے تمام افراد کو مخالفین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے۔ ان مخالفین سے نمٹنے کے لیے اب ہم اپنی حکمت عملی میں تبدیلیاں کریں گے۔ خفیہ ہاتھ کے ذرائع اتنے وسیع ہیں کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہماری فون پر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کرا سکتا ہے، اس لیے ہم آئندہ یہ فون استعمال نہیں کریں گے۔ پرسوں سے رائے ونڈ میں لاکھوں مسلمانوں کا تبلیغی اجلاس شروع ہونے والا ہے۔
کل تک اپنے چہرے پر کچھ تبدیلیاں کر کے پرسوں رائے گنج پہنچو۔ میں بھی چہرے سے پہچانا نہیں جاؤں گا۔ ہم پاس ورڈز کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ ہم میں سے ایک کہے گا دنیا بدل جاتی ہے، دوسرا جواب میں کہے گا دین نہیں بدلتا۔ ہم لاکھوں کے مجمع میں کہاں ملیں گے؟ ریلوے اسٹیشن والی مسجد میں ملاقات ہوگی۔ اس گفتگو کے دوران میں راجہ چلتا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ ایسے ہی وقت بہت دور بم کا دھماکہ سنائی دیا۔ وہ چونک کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جس آبادی کو چھوڑ کر آیا تھا وہاں رات کی تاریکی میں آگ کا ایک بڑا سا گولا بلندی کی طرف ابھرتا ہوا دور تک پھیل رہا تھا۔ وہ بے اختیار بولا، یا اللہ، بے شک تو عالم الغیب ہے۔ حمزہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے دھماکے کی آواز سنی ہے۔ ہاں، جس آبادی سے آیا ہوں وہاں زبردست قوت والے بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس خفیہ رہائش گاہ میں مجھے ہلاک کرنے کے لیے بم بلاسٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تیری شان، قدرتی حالات مجھے اتنی دور لے آئے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری ہلاکت کا سامان کیا گیا ہوگا۔ جتنی جلدی ہو سکے راجہ نواز کی شخصیت کو عارضی طور پر غائب کر دو۔ چہرے پر پلاسٹک سرجری کے لیے ڈاکٹر آفتاب شرازی کے پاس نہ جانا۔ خفیہ ہاتھ کے کارندے ہمارے کسی ساتھی پر ٹارچر کر کے یہ اگلوا سکتے ہیں کہ ہم یا ہمارے جانباز کبھی کبھی چہروں پر تبدیلیاں کرنے کے لیے ڈاکٹر آفتاب شرازی کے پاس جایا کرتے ہیں۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ مجھے ٹینا کے لیے افسوس ہو رہا ہے۔ اس نے خفیہ ایجنسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ کیا پاکستان میں پہلی بار ایک ٹینا کو اس طرح ہلاک کیا گیا ہے؟ اگر اس دھماکے میں تم ہلاک ہو جاتے تو میں افسوس نہ کرتا۔ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ مخالفین کے خلاف جہاد میں شدت پیدا کرنا ہے۔ میں تمہیں سختی سے منع کر رہا ہوں۔ جہاں بم دھماکے میں ٹینا ماری گئی ہے ادھر پلٹ کر نہ جانا۔ جتنی جلد ممکن ہو وہاں سے بہت دور نکل جاؤ۔ فون پر یہ ہماری آخری گفتگو ہے۔ اب پرسوں رائے گنج میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ حمزہ نے موبائل فون بند کر دیا۔ راجہ نے بھی اپنے موبائل کو آف کرتے ہوئے سوچا، میں اپنی جگہ ایک جانباز کو چھوڑ آیا تھا۔ بیچارے نے میری جگہ جان دے دی، لیکن کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی وجہ سے وہ بچ گیا ہو۔ میں اسے کال کر کے معلوم کر سکتا ہوں۔ اس نے اس جانباز کے موبائل فون کے نمبر پنچ کیے، پھر اسے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ دل اداس ہو گیا۔ اس جانباز کے ساتھ ٹینا کی ہلاکت کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اس نے اپنے فون کے پاور کو بند کر کے اسے بڑی مایوسی سے ایک طرف دور پھینک دیا۔ دل میں کہا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ ٹینا کے پاس بھی موبائل فون تھا۔ مجھے اس کا نمبر پوچھنا چاہیے تھا۔ سوچا تھا اطمینان سے پوچھوں گا۔ ویسے پوچھنے یا نہ پوچھنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اپنا جانباز فون سمیت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا تو موت ٹینا کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر چکی ہوگی۔ پاکستان میں تھر اور بھارت میں راجستھان کے ریگستانی علاقے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ صرف ان دو ملکوں کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔ دونوں ملکوں کے مذاہب، رسم و رواج، مسلمانوں اور ہندوؤں کے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے جذبات نے انسان کو انسان سے الگ کر دیا ہے۔ صرف اپنے ملک میں اپنا اسلامی نظام قائم نہ ہو سکا۔ اسلامی نظام کو قائم نہ کرانے کے لیے لاکھوں مسلمان اپنے ہی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں 50 برسوں سے کوئی ہندو کسی مسلمان کو ہلاک نہیں کر رہا۔ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا معاشی طور پر اسے کچل رہا ہے۔ اس کے باوجود بچپن سے اب تک نصابی کتابوں میں نظریہ پاکستان کے طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ملک اسلامی ریاست بنانے کے لیے اور نظام اسلام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے وجود میں لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو مل گئی، لیکن نصف صدی گزر جانے کے بعد بھی نظام اسلام نافذ نہ کیا جا سکا۔ میں پوجا اور اعظم بیگ کے ساتھ سرحد پار کر کے بھارتی علاقے راجستھان میں آ گیا تھا۔ وہاں ہمارا ایک ہندو گائیڈ پدما شری تھا۔ وہ ہمیں اونٹوں پر بٹھا کر بڑی تیز رفتاری سے ایک چھوٹے سے ٹاؤن یا ایک چھوٹی سی بستی کہہ سکتے ہیں لے جا رہا تھا۔ پدما شری نے بتایا کہ اس ٹاؤن کا نام کھڑی ہے۔ وہاں سے ہم ایک ٹیکسی میں جیسلمیر رات کے 9 بجے سے پہلے پہنچیں گے۔ جیسلمیر راجستھان ریلوے کا آخری اسٹیشن ہے۔ وہاں 9:15 بجے ایک ٹرین تمام رات چلتی ہے اور صبح 7 بجے جودھ پور پہنچا دیتی ہے۔ ہندو بھی اپنے ہندوستان کو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔
یا ہندو دھرم اختیار کرنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن 50 برسوں سے وہ بھی ناکام ہوتے آ رہے تھے۔ جس طرح چند مسلمان اپنے ہی پاکستان کے خلاف بھارتی حکومت کے اعلی کار تھے، اسی طرح پدما شری جیسے چند ہندو اپنے ہی بھارت کے خلاف ہم جیسے ضرورت مند مسلمانوں کو سرحد پار کراتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے ہوئے بھارت کے کسی بھی علاقے میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ 21ویں صدی بتائے گی کہ بھارت کے ہندو عوام پہلے ایک دو وقت کی روٹیوں کے لیے دن رات محنت کرتے تھے، اپنا خون بیچ کر اپنے بچوں کی فیس دیتے اور بیوی کا علاج کراتے تھے، اور پاکستان کے مسلمان اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے انصاف کے تقاضوں کو پکارتے تھے۔ آج بھی پکارتے پکارتے اپنی نسلوں کو کلاشنکوف کلچر دے رہے ہیں۔ تباہی پہلے سے زیادہ ہے۔ آبادی اور عیاشی صرف دونوں ملکوں کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے لیے ہے۔ ٹرین لیٹ تھی۔ ہم صبح 8 بجے جودھ پور پہنچے۔ اسٹیشن کے پیچھے ایک ڈھابے یعنی ہوٹل میں ناشتہ کرتے ہوئے اعظم نے کہا، یہاں قریب ہی ایک ایم جی ہسپتال ہے، وہاں جا کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ہڈیوں کے امراض کا علاج کہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ میری امی کو ہیلی کاپٹر میں جس سمت لے گیا تھا، وہاں سے پنجاب کی سرحدیں ہندوستان سے ملتی ہیں اور ہم سندھ کی ایک سرحد سے آئے ہیں۔ وہ میری امی کو دلی یا منڈوا کی طرف لے گیا ہوگا۔ پوجا نے کہا تم درست کہتے ہو، لیکن وہ راؤ والوں کا ذاتی ہیلی کاپٹر ہوگا۔ بھارت میں آ کر دلی کی بجائے ادھر کے کسی شہر کے ہسپتال میں تمہاری امی کو لا سکتا ہے۔ میں نے سوچا شمشیر سنگھ کالیا کے گھٹنے کی ہڈیاں جوڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے کسی بڑے شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جایا جائے۔ انہیں اندیشہ رہے گا کہ میں اپنی ماں کے لیے امیر حمزہ کے ساتھ وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ چھوٹے شہروں کے چھوٹے ہسپتالوں میں کالیا کے آپریشن کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں، اور کالیا کی ہڈیاں جوڑنے کے لیے امی کو وہاں رازداری سے قیدی بنا کر لایا جا سکتا ہے۔ ہم ناشتہ کرنے کے بعد ایم جی ہسپتال کے قریب پہنچے اور ایک بس سٹینڈ کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ صرف پوجا ہسپتال کے اندر گئی تھی، پھر 15 منٹ بعد واپس آ کر بولی، ہڈیوں کا کوئی معمولی مرض ہو تو ہسپتال میں ہو جاتا ہے، کسی بڑے یا پیچیدہ آپریشن کے لیے انتظامات نہیں ہیں، ورنہ ہڈیوں کے امراض کے ماہرین کو بلایا جا سکتا تھا۔ ویسے اس شہر میں ہڈیوں کے 2 ہسپتال ہیں، میں نے ان کے پتے نوٹ کر لیے ہیں، چلو وہیں چلتے ہیں۔ اعظم نے کہا، سائیکل رکشہ میں چلیں گے، فرمان اس شہر کو اچھی طرح دیکھتا چلے گا۔ پوجا نے کہا، اعظم تمہیں بھول سے بھی اسے فرمان نہیں کہنا چاہیے، یہاں اس کا نام وجے شرما ہے۔ سوری، بے اختیار منہ سے اصل نام نکل گیا تھا، آئندہ محتاط رہوں گا۔ کیوں وجے شرما، سائیکل رکشے میں چلیں؟ میں امی کے لیے پریشان ہوں، ہمیں جلد سے جلد ٹیکسی یا آٹو رکشے میں چلنا چاہیے۔ پوجا نے مجھ سے کہا، وجے تم بھی غلطی کر رہے ہو، یہاں اپنی ماں کو امی نہ کہو، انہیں ماتا جی یا ماں جی یا پھر ممی کہو۔ میں نے کہا، تھینک یو پوجا، تم ذرا سی غلطیوں کو بھی اہمیت دیتی ہو۔ میں نے پوجا کے ساتھ یکے بعد دیگرے دونوں ہسپتال کو اندر سے دیکھا، اس وارڈ میں بھی گئے جہاں ہڈیوں کے امراض کا علاج کرانے والے بستروں پر پڑے تھے۔ اسپیشل وارڈ میں بھی شمشیر سنگھ کالیا نظر نہیں آیا، وہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کا آپریشن کیا جاتا تھا۔ ایسے کسی بھی ہسپتال میں کالیا کو لایا جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں تھا، جبکہ اسے لندن سے بھارت پہنچا دیا گیا تھا۔ جودھ پور اور جے پور کے درمیان را کا وہ کیمپ تھا جہاں را کے تربیت یافتہ ایجنٹ 3 ماہ یا 6 ماہ کے لیے یہ سیکھنے آتے تھے کہ انہیں پاکستان کے کس صوبے اور کس شہر میں جا کر دہشت گردی کرنی ہے، تخریب کاری سے موجودہ حکومت پر کس طرح دباؤ ڈالنا ہے، اور وہاں اپوزیشن سیاسی پارٹیوں کے زیر خرید سیاستدانوں کے تعاون سے ملک کے امن و امان کو بد سے بدتر بناتے رہنا ہے۔ اعظم نے کہا، اب ہمیں جے پور جانا ہے، وہاں کے ہسپتالوں میں دیکھنے کے بعد ہم۔ پوجا نے بات کاٹ کر کے کہا، جے پور سے پہلے ایک پشکر ٹاؤن آتا ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اعظم نے کہا، تم جانتی ہو پشکر سے 10 کلومیٹر دور را کا کیمپ ہے۔ جو لوگ کسی دوسرے شہر سے یا علاقے سے آتے ہیں، وہاں کے پولیس والے ان کی سختی سے نگرانی کرتے ہیں، ان کے سامان کی تلاشی بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا، ہم انہیں اپنا سامان چیک کرائیں گے، ہمارے پاس کوئی غیر قانونی سامان نہیں ہے، یہاں کی سرکاری مہر کے ساتھ ہمارے پاس قانونی کاغذات اور شناختی کارڈز ہیں۔ بے شک ہیں، لیکن وہاں پولیس والوں کے درمیان را کے جاسوس بھی ہیں،
اگر وہ ہیرا پھیری کے ساتھ سوالات کریں گے تو جواب دینے میں تم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں تو ممی کی خاطر وہاں سے را کے تربیتی کیمپ بھی جاؤں گا۔ ہم ایسے اندیشوں میں رہیں گے تو صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم سے غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ پوجا اور اعظم نے مجھے چونک کر دیکھا۔ پھر پوجا نے کہا، وہاں جانا سراسر نادانی ہوگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ممی کو وہاں کے کیمپ میں پہنچایا گیا ہوگا؟ میں نے کہا، یہ ممکن تو نہیں ہے۔ راہ والے اپنے سخت سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہو کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کیمپ کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کیمپ کے اندر کوئی گزر نہیں سکتا، لہٰذا میری ممی کو وہاں قید کیا جا سکتا ہے، کالیہ کو وہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔ راہ کے ذرائع اتنے ہیں کہ ہڈیوں کا آپریشن کرنے کے لیے جدید مہنگے آلات اور مشینیں منگوائی جا سکتی ہیں۔ پوجا نے کہا، تمہیں اس مشن کی ابتدا میں اتنے بڑے خطرات سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔ ممی کو جہاں چھپایا جائے گا اس جگہ کو ہمارے لیے خطرناک بنا دیا جائے گا تاکہ ادھر کا رخ کرنے کی جرت بھی نہ کر سکیں۔ میں تمہارے اس اہم نقطے کو سمجھتی ہوں، مانتی ہوں کہ دشمن ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تم اعظم کے ساتھ پشکر میں رہو۔ میں تنہا را کیمپ میں جاؤں گا۔ اعظم نے کہا، ایسی باتیں نہ کرو۔ گاڈ فادر ہاشم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں کہیں بھی تنہا نہ جانے دیں۔ کیا قبر میں بھی تنہا نہیں جانے دو گے؟ قبر میں جانے سے محفوظ رکھنے کے لیے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ بات لاہور میں کہہ دیتے تو میں اتنی دور نہ آتا، قبر میں جانے والا کوئی قدم نہ اٹھاتا، صبر کر کے بیٹھا رہتا کہ ممی خود لاہور آ جائیں گی۔ تم تانے دے رہے ہو، میں تم سے عمر میں اور تجربے میں بڑا ہوں۔ آپ بڑے ہیں اور میں بچہ نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ تو جواب دیں، راہ والے آپ کی ماں کو لے جاتے تو وہ اپنی قید میں رکھتے یا انہیں عام ہسپتال میں کالیہ کا علاج کرانے لے جاتے؟ اعظم نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ خبردار، میری ماں کا نام نہ لینا۔ میری ماں مجرموں کی سرپرستی نہیں کرتی تھی۔ پوجا نے کہا، اعظم یہ کیا حماقت ہے؟ وجے کا گریبان چھوڑو۔ میں نے گریبان پکڑنے والے ہاتھ کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ تب اسے پتہ چلا کہ میری گرفت کتنی مضبوط ہے۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے اپنے دوسرے ہاتھ کی قوت آزمائی، پورا زور لگانے لگا۔ پوجا نے کہا، پلیز اعظم یہ کیا کر رہے ہو؟ گریبان چھوڑ دو۔ پہلے اسے کہو میری کلائی چھوڑ دے۔ پہلے تم نے میرا گریبان پکڑا ہے، پہلے تم چھوڑو اور میری ماں کو غلط سمجھنے کی معافی مانگو۔ وہ مجرموں کی سرپرستی نہیں، ان کا علاج کرتی ہیں۔ پوجا نے کہا، اعظم یہ درست ہے، تم نے وجے کی ماں کو غلط الزام دیا ہے اور پہلے گریبان پکڑا تھا۔ اسے سوری کہہ کر گریبان چھوڑ دو۔ اعظم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کلائی آہنی شکنجے میں آ گئی ہے، وہ چھڑا نہیں سکے گا۔ اس نے گریبان چھوڑ کر کہا، کلائی چھوڑ دو۔ میری ممی کے لیے جو کہا تھا اس کی معافی مانگو۔ اعظم نے تکلیف سے جھنجھلا کر میری ٹھوڑی پر ایک گھونسا مارا، پھر خود ہی تکلیف سے کراہنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے فولاد کے کسی حصے پر گھونسا مارا ہو۔ وہ گریبان چھوڑ کر بولا، چھوڑو میرا ہاتھ، حکم نہ دو، پہلے میری ماں سے معافی مانگو۔ ممی نہیں سن رہی ہیں، مگر یہ بیٹا سن کر معاف کر دے گا۔ پوجا نے کہا، وجے کلائی چھوڑ دو، یہ تم سے بڑے ہیں اور میری ممی ان سے بڑی ہیں۔ میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ معزز لیڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کبھی مجرموں کی سرپرستی نہیں کی ہے۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کلائی کی ہڈی جیسے چٹک گئی تھی اور گھونسا مارنے والے ہاتھ کی انگلیاں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہو کر دونوں ہاتھوں کو آہستہ آہستہ جھٹک رہا تھا اور دھیمی آواز میں کراہ رہا تھا۔ پوجا نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم صرف ماں کی بات پر بھڑک گئے تھے، ورنہ تم میں بڑی قوت برداشت ہے۔ اس نے تمہیں گھونسا مارا، لیکن تم نے جوابی حملہ نہیں کیا۔ میں اکثر جوابی حملے نہیں کرتا، میرا جسم خود ہی جوابی حملہ بن جاتا ہے۔ تم اعظم سے پوچھو، کیا مجھے دوسرا گھونسا مارنا چاہتا ہے؟ وہ کراہتے ہوئے بولا، لعنت ہے تم پر، تم گوشت پوست کے انسان ہو یا فولادی روبوٹ؟ میں مسکرانے لگا۔ پوجا نے کہا، تعجب ہے، تم مار کھا کر مسکرا رہے ہو اور یہ تمہیں مار کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر اعظم سے کہا، آپس میں نرمی گرمی ہوتی رہتی ہے، آؤ ہاتھ ملاؤ۔ اس بار ہاتھ ملایا تو ہاتھ تمہارے پاس رہ جائے گا، مجھے تو معاف کرو۔ پوجا ہنسنے لگی۔ میں نے اعظم کو گلے لگایا، جب گلے سے لگایا تو سارے گلے شکوے جاتے رہے۔ ہم صدر مارکیٹ میں تھے۔
وہاں سری مشری لال کا ایک ہوٹل ہے جہاں کی بلائی بری مکھنیاں لسی بہت مشہور ہے۔ ہم نے لسی پی، واقعی بے حد لذیذ تھی۔ میں نے کس لسی پیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں را کے کیمپ میں جانا ممکن نہیں ہوگا، لیکن مجھے صرف معلوم ہو جائے کہ میری ممی کو وہاں چھپایا گیا ہے تو میں ناممکن کو ممکن بنا دوں گا۔ اعظم نے کہا، میں یہ مان چکا ہوں کہ تم جسمانی طور پر فولاد ہو، لیکن راہ والوں سے نمٹنے کے لیے جسمانی قوت سے زیادہ ذہانت ضروری ہے۔ سیاسی جنگ میں ڈپلومیسی اور حکمت عملی لازمی ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کس قدر ذہین ہوں، لیکن حمزہ صاحب اور راجہ نواز سے جو کچھ سیکھا ہے وہ تمام حربے آزماتا رہوں گا تو میرے تجربات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ بتاؤ کہ پشکر ٹاؤن سے را کیمپ کتنی دور ہے؟ پوجا نے کہا، پشکر میں ایک وسیع و عریض حصے میں جھیل ہے۔ ہندو روایت کے مطابق خلا کی بلندی سے برہما کے ہاتھ سے ایک بڑا سا کمل کا پھول زمین پر گرا تھا تو وہاں کمل کے لیے پانی ابھر کر دور تک جھیل کی صورت میں پھیل گیا تھا۔ ہندو یاتری یہاں عقیدت مندی سے آتے ہیں اور جھیل کے اشنان گھاٹ میں نہاتے ہیں۔ اعظم نے کہا، تم اسے ہندو دھرم کی باتیں بتا رہی ہو کہ بھگوان برہما کے ہاتھوں کمل گرا اور پشکر میں ایک بہت بڑی جھیل بن گئی اور وہ ہندوؤں کے لیے یاترا کی جگہ بن گئی۔ وہ بولی، یہاں اسے وجے شرما بن کر رہنا ہے، اس کے لیے ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والی باتیں بتانا ضروری ہے۔ بہرحال جھیل کے شمالی کنارے پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، اسے ناگ پہاڑ کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں را کا ٹریننگ کیمپ ہے۔ اس کیمپ کی ایک وسیع و عریض چار دیواری ہے۔ اس کے باہر آس پاس سے گزرنے والوں کو روکا ٹوکا نہیں جاتا کیونکہ جھیل کے کنارے اور ناگ پہاڑ کے دامن میں اچھی خاصی آبادی ہے۔ ناگ کی پوجا کرنے والوں کا ایک ناگ مندر بھی ہے۔ اعظم نے کہا، وہاں اجنبی لوگوں پر شبہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ سینکڑوں یاتری بھارت کے مختلف علاقوں سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ صرف اس چار دیواری کے اندر ٹریننگ حاصل کرنے والے را کے کارندے جا سکتے ہیں۔ وہاں بڑے سائن بورڈ پر ہیلتھ اینڈ باڈی بلڈنگ سینٹر لکھا ہوا ہے، اس لیے وہاں کے لوگ بھی اسے را کا ٹریننگ سینٹر نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی معلومات کے مطابق آل انڈیا باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں حصہ لینے والے پہلے دلی سے ٹریننگ کے سلسلے میں اجازت نامہ لے کر آتے ہیں، پھر یہاں پشکر کے ٹریننگ سینٹر میں انہیں داخلہ ملتا ہے۔ پوجا نے کہا، ہم اچھے موقع پر کل وہاں پہنچیں گے۔ کل سے 10 دنوں تک مویشیوں کا میلہ لگتا ہے۔ اتنا بڑا میلہ لگتا ہے کہ 50,000 سے زیادہ اونٹ اور دوسرے جانور فروخت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ پھر طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے ہیں۔ صحرائی عورتیں رنگ برنگے ملبوسات، 7 رنگی چوڑیوں اور کئی قسم کے زیورات پہنے راجستھانی کلچر، رقص اور گیت پیش کرتی ہیں۔ ہماری یہاں سے روانگی کب ہوگی؟ مویشی میلے کے باعث ہر 1 گھنٹے کے بعد بسیں یہاں سے پشکر جاتی ہیں۔ ہم بس سٹینڈ چلتے ہیں، وہاں جو آرام دہ بس ملے گی اس میں چلیں گے۔ آدھی رات سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اگرچہ پوجا اور اعظم دونوں میرے گائیڈ تھے، لیکن اعظم کم بولتا تھا، پوجا زیادہ بولتی تھی، مجھ سے زیادہ قریب رہ کر چلتی پھرتی اٹھتی تھی۔ ایسا وہ شاید مجھ سے متاثر ہو کر کرتی ہوگی، یا اپنا فرض سمجھ کر مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ بولتی ہوگی۔ ایسے وقت اس کے کسی جذبے کی طرف میرا دھیان نہیں تھا، میں صرف امی کے لیے پریشان اور بے چین تھا، جلد سے جلد ان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا اور بڑے صبر و ضبط سے یہ سمجھتا رہتا تھا کہ بے چینی اور جلد بازی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بس اسٹینڈ پر وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی فون بوتھ میں گئی۔ دہلی میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی رہتی تھی، وہ اسے شادی کی مبارکباد دینے گئی تھی۔ اعظم نے میرے قریب دھیمی آواز میں کہا، فون پر مبارکباد دینا اتنا ضروری تو نہیں ہوتا، کبھی سہیلی سے سامنا ہوتا تو مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے اور معذرت کی جا سکتی ہے کہ بیرون ملک جانے کے باعث وہ شادی اٹینڈ نہیں کر پائی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے اعظم کو دیکھا، میرے اندر شبہ پیدا ہو رہا تھا، تم مجھ سے زیادہ پوجا کو جانتے ہو، اس کے ساتھ انکل ہاشم کے ماتحت رہ کر کام کرتے رہے ہو۔ اعظم نے کہا، ہم مختلف حالات میں مختلف مقامات پر کام کرتے رہے ہیں، پہلی بار تمہارے ساتھ یہاں آنے کے لیے گاڈ فادر نے پوجا کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ ہمارے گاڈ فادر کے لیے کام کرتی ہے۔ تمہارے انکل گاڈ فادر اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔
جب میرے انکل اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم ایک حد تک بھروسہ کریں گے۔ میرے استاد مراد چنگیزی کہتے تھے، کبھی اپنے سائے پر بھی اعتماد نہ کرو، اور حمزہ صاحب کہتے رہتے ہیں کہ اپنی سانسوں پر بھی بھروسہ نہ کرو، یہ دم دینے والی اگلے پل نہیں آئے گی۔ لہٰذا یاد رکھو، زندگی ہماری توقع سے زیادہ مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں کوئی نمایاں کام کر جاؤ۔ وہ فون بوتھ سے جلدی واپس آ گئی۔ اعظم نے کہا، وہ تمہارے بچپن کی سہیلی ہے اور تم نے صرف اسے مبارکباد کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیا تم اتنی دور سے مجھ پر نظریں جمائے ہوئے تھے؟ یہی سمجھو، تم نے دو چار فقرے کہے ہوں گے، پھر رسیور کو رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سہیلی کو فون کیا تھا، لیکن اس کی ماں سے بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے پتی کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے گئی ہے۔ میں نے اس کی ماں کو بدھائی دے کر رسیور رکھ دیا۔ بائی دا وے، تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا، اعتراض صرف یہ ہے کہ یہاں اپنے رشتہ داروں کو بھی ہماری موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہاں کی پولیس انٹیلیجنس یا راہ والے ان سے ہمارے بارے میں بہت کچھ اگلوا لیں گے۔ میرے فون کرنے سے پہلے تم یہ بات کہتے تو بہتر ہوتا۔ تم منع کرتے، میں مان جاتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم تینوں کا اعتماد ایک دوسرے پر کمزور ہو۔ بہرحال میں آئندہ کسی کو فون نہیں کروں گی۔ میں نے دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو ہوا سو ہوا، اسے بھول جاؤ اور مسکراؤ۔ آؤ، بس چلنے والی ہے۔ ہم بس میں سوار ہو کر اپنی ریزرو کی ہوئی سیٹوں پر آ گئے۔ میری اور پوجا کی سیٹیں ساتھ تھیں۔ اعظم کو بس کی دوسری کھڑکی کی طرف سیٹ ملی تھی۔ وہ ہم سے دور تھا۔ سفر کے دوران میں پوجا نے کہا، میں اب تک اعظم کو سمجھ نہیں پائی ہوں۔ یہ خواہ مخواہ الجھ پڑتا ہے۔ جودھ پور میں تم سے بھی ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ اس نے تمہارا گریبان پکڑ لیا تھا۔ جانے دو، گزری ہوئی باتوں کو دہرانے سے دل صاف نہیں ہوتا، اس کے برعکس بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھول جاؤ، تمہارے فون کرنے سے قیامت نہیں آ گئی ہے۔ میری بات کو سمجھو، تم اور اعظم مسلمان ہو، میں ہندو ہوں، اپنے بھارت دیس میں ہوں۔ تم دونوں کا اعتماد حاصل کیے بغیر کوئی بھی قدم اٹھاؤں گی تو مجھ پر شبہ کیا جائے گا۔ ایسا تم سوچ رہی ہو۔ میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے۔ تھینک یو وجے، میرا دل بھی کہتا ہے کہ تم مجھ پر کبھی شبہ نہیں کرو گے، مجھے اپنوں کی طرح سمجھتے رہو گے۔ رات کے 10 بجے ہم پشکر پہنچ گئے۔ ایک وسیع و عریض میدان میں میلہ لگا ہوا تھا۔ میلہ کل سے شروع ہونے والا تھا، لیکن لوگوں نے کئی دن پہلے سے اپنے کاروبار کے لیے اور خیموں میں رہائش کے لیے کرائے پر جگہ حاصل کر لی تھی۔ پشکر ٹاؤن کے چھوٹے بڑے ہوٹلوں میں ایک بھی کمرہ خالی نہیں تھا۔ ہم نے میلے کی انتظامیہ کو کچھ زیادہ رقم دے کر ایک خیمہ اور 3 چارپائیاں حاصل کیں۔ یہ ہمارے لیے بہتر تھا۔ لاکھوں افراد کی بھیڑ میں کوئی ہم پر شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک خیمے میں 2 چارپائیاں بچھائی جا سکتی تھیں، مگر ہم 3 تھے۔ اعظم نے کہا، ہم 2 مرد ہیں، خیمے کے باہر سو جائیں گے، پوجا خیمے کے اندر رات گزارے گی۔ یہی مناسب تھا۔ پوجا خیمے کے اندر چلی گئی، آدھی رات ہونے کو تھی۔ اس کے باوجود بڑی چہل پہل تھی۔ اعظم نے کہا، تم آرام کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ جھیل کنارے کوئی دوسرا خیمہ مل جائے گا تو اچھا رہے گا، میں انتظامیہ والوں سے بات کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بھلا نیند کیسے آ سکتی تھی؟ میں ایسی جگہ پہنچا ہوا تھا جہاں را کا ٹریننگ کیمپ تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہاں امی کو رازداری سے لا کر کالیا کا آپریشن کرایا جا سکتا ہے۔ مجھے ادھر جانا چاہیے۔ وہ جگہ انجانی تھی، لیکن یہ معلوم تھا کہ ناگ پہاڑ کے دامن میں وہ کیمپ ہے اور وہاں سائن بورڈ پر ہیلتھ اینڈ باڈی بلڈنگ سینٹر لکھا ہوا ہے۔ میں کسی ٹانگے پر بیٹھ کر جا سکتا ہوں، پہلے باہر چاروں طرف سے اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہوں، اور شاید مجھے اندر جانے کا موقع بھی مل جائے۔ میں چارپائی پر بیٹھ کر سوچتا رہا۔ اعظم کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں اٹھ کر خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ پوجا تھکی ہوئی تھی، گہری نیند سو گئی تھی۔ میں نے وہاں کے کلچر کے مطابق دھوتی اور کرتا پہنا تھا۔ جیب میں کافی رقم تھی اور لباس کے اندر ایک بھرا ہوا ریوالور تھا۔ میں خیمے کے پردے کو گرا کر وہاں سے جانے لگا۔ کچھ دور جانے کے بعد ہمارا خیمہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہاں کئی جگہ پولیس والے تھے۔ وہ مسلح نہیں تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ وہ میلے کے انتظامات کو درست رکھنے کے لیے ڈیوٹی پر کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ ایک سپاہی مجھے آواز دی،
ادھر آ۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اس کے قریب جا کر پوچھا، جی حوالدار صاحب، حکم؟ میں نے حوالدار کہا تو سپاہی خوش ہو گیا، ذرا مسکرایا، پھر ایک افسر کی طرح ڈانٹ کر پوچھا، کون ہے رے تو؟ ایک یاتری ہوں، کل پوتر اشنان گھاٹ میں اشنان کروں گا، میلہ بھی دیکھوں گا۔ کل کی بات نہ کر، ابھی بول، اتنی رات کو کہاں جا رہا ہے؟ اپنے تمبو خیمہ میں۔ کہاں ہے تمبو؟ تمبو کا نمبر کیا ہے؟ 127 نمبر ہے۔ تمبو کی رسید دکھا۔ وہ تو تمبو میں گھر والی کے پاس ہے۔ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ چل ابھی مجھے تمبو اور رسید دکھا۔ میں بحث کرتا تو اور پولیس والے آ جاتے، اس لیے اس کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف جانے لگا۔ چلتے چلتے بہت دور سے اپنا خیمہ نظر آیا تو میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ اعظم 6 فوجی جوانوں کے ساتھ نظر آیا۔ ان میں سے 2 جوان دوڑتے ہوئے خیمے کے پیچھے گئے اور 2 جوان اعظم کے ساتھ خیمے کے اندر گئے، باقی 2 باہر کھڑے رہے۔ سپاہی نے مجھ سے پوچھا، ابے کیوں کھڑا ہو گیا؟ آگے چل۔ میں نے پاس والے چائے کے ہوٹل کی طرف اشارہ کیا۔ حوالدار صاحب، میرا تمبو کہیں بھاگا نہیں جا رہا، آؤ ایک ایک کپ چائے پی لیں۔ آپ کچھ کھانا بھی چاہیں گے تو پیٹ بھر کر کھائیں، میری جیب میں بہت مال ہے۔ وہ راضی ہو گیا۔ ہم ہوٹل کے باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ حوالدار کھانے کا آرڈر دینے لگا۔ میری نظریں دور اپنے خیمے کی طرف تھیں۔ مجھے پوجا نظر آئی۔ اسے 2 فوجی جوان پکڑ کر خیمے سے باہر لائے تھے۔ ان کے پیچھے اعظم ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں پوجا کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر اعظم کی طرف تھوک کر 2 جوانوں کی حراست میں جانے لگی۔ باقی 4 جوان خیمے کے اندر گئے اور اعظم خیمے کے باہر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ابھی آؤں گا، اسے تنہا ایک چارپائی پر دیکھوں گا اور سمجھوں گا کہ پوجا اندر سو رہی ہے۔ صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ اعظم کا تعلق راز سے ہے۔ اس نے اب تک پوجا کو میری نظروں میں مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی کمینگی کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اب میں تھوڑی دیر میں وہاں نہ جاتا تو وہ سب میری تلاش میں نکل پڑتے۔ وہ ایسا وقت تھا کہ کچھ سوچنے کا نہیں، کچھ کر گزرنے کا موقع تھا۔ میں نے سپاہی کے قریب ہو کر اپنے لباس سے ریوالور نکال کر اس کی کمر سے لگاتے ہوئے کہا، اسے دیکھو، یہ کیا ہے؟ تم ذرا سی بھی آواز نکالو گے تو یہ دھماکہ کرے گا۔ اس نے سہم کر ریوالور کو دیکھا۔ میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، میری بات مانتے رہو گے تو یہ 5,000 روپے دوں گا، ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ خوفزدہ تھا، ہکلا کر بولا، گولی نہ چلانا، میں تمہاری بات مانتا رہوں گا۔ ہوٹل کے چھوکرے کو کھانا لانے سے منع کرو، ریوالور میری جیب میں رہے گا اور تم میرے ساتھ دوستانہ انداز میں یہاں سے چلو گے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم وہاں سے اٹھ کر میلہ میدان سے باہر جھیل کی طرف جانے لگے۔ جھیل وہاں سے کافی فاصلے پر تھی۔ راستے میں 2-4 سپاہی ملتے رہے۔ میرے نشانے پر رہنے والے سے رام رام کہتے ہوئے 2-4 باتیں کرنے کے بعد چلے گئے۔ اس طرح ہم بہت دور جھیل کے ایک ویران کنارے پر پہنچ گئے۔ میں نے اپنا لباس اتارتے ہوئے اس سے کہا، اپنی وردی اتارو، جلدی کرو، سوال نہ کرنا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دور سے آنے والی روشنی کے باعث وہاں نیم تاریکی تھی۔ اس نے جان جانے کے خوف سے فوراً ہی وردی اتار دی۔ پھر میری اتاری ہوئی دھوتی کو اٹھانے کے لیے جھکا تو میں نے ریوالور پھینک کر دونوں ہاتھوں سے گردن دبوچ لی۔ میرا دبوچنا ایسا تھا کہ منہ سے آواز کیا نکلتی، وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں جھٹک رہا تھا، پورے جسم کا زور لگا رہا تھا، لیکن سانس آتی جاتی رہتی تو زور لگانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ وہ 2 منٹ تک پوری قوت سے پھڑپھڑاتا رہا، پھر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ میں نے 5 منٹ پھر 10 منٹ تک اسے اسی طرح دبوچے رکھا۔ وہ بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے 2 بہت ہی بھاری پتھر اٹھائے۔ ان پتھروں کو اس کی لاش کے ساتھ دھوتی اور کرتے سے باندھا، پھر اسے لڑکھا کر جھیل کے گہرے پانی میں ڈال دیا۔ یوں اس کی لاش پانی کی سطح پر آ کر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کی وردی پہن لی، اپنی چیزیں جیبوں میں رکھ لیں، ریوالور کو لباس میں چھپایا، پھر سپاہی کا ڈنڈا لے کر تیزی سے ادھر جانے لگا جہاں میلے کی انتظامیہ کا دفتر تھا۔ وہاں میں نے اعظم اور پوجا کے ساتھ جا کر 127 نمبر کا خیمہ کرائے پر لیا تھا اور وہیں ان فوجی جوانوں کو دیکھا تھا، اور یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ جوان ابھی پوجا کو اسی طرف لے گئے ہوں گے۔ انتظامیہ کا دفتر ایک مکان میں تھا۔
اس کے 2 کمرے آگے اور 2 پیچھے تھے۔ میں نے پیچھے جا کر ایک کمرے کی کھڑکی سے دیکھا۔ پوجا ایک دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک فوجی افسر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، تم سمجھتی ہو خاموش رہو گی تو ہم تمہیں گونگی سمجھ لیں گے۔ وہ بولی، اعظم جیسا کمینہ سب کچھ بتا چکا ہوگا، مجھے گونگی ہی رہنے دو۔ افسر نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تمہارے گورے بدن سے ایک ایک کپڑا اتارا جائے گا، تب بھی گونگی رہو گی۔ مرد کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ وہ پرائی عورت کے کپڑے اتارتا ہے تو عورت چیختی ہے، اور ماں بہن کے کپڑے اتارے جائیں تو مرد چیختا ہے۔ یو شٹ اپ کتے کی بچی۔ اس نے اٹھ کر پوجا کو ایک تمانچہ مارا، پھر اس کی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا، زندہ رہنا چاہتی ہے تو بتا دے، فرمان کے ساتھ کیا پلاننگ ہوئی تھی؟ اگر نہیں ہوئی تھی تو وہ ہمارے آنے سے پہلے کہاں بھاگ گیا ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہوئی تھی۔ جس کے پاس ذہانت ہوتی ہے وہ برے حالات کو بھانپتے ہی راستہ بدل لیتا ہے، اور تیرے جیسی سندر چھوکری کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ میں اس کی نہ رشتہ دار ہوں نہ محبوبہ ہوں، بس ایک ہم سفر تھی، اور ہم سفر تو کسی بھی موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک فوجی جوان ایک ٹرے میں دارو کی بوتل، ایک گلاس اور کھانے کی کچھ چیزیں کمرے میں لاتے ہوئے بولا، سر وہ کہیں بھاگ گیا ہے۔ ہمارے فوجی اعظم صاحب کے ساتھ اسے تلاش کرنے ہمارے سینٹر کی طرف بھاگ گئے ہیں، پر بھاکر صاحب نے ہیڈ کوارٹر کو فون کیا ہے کہ لیڈی سرجن آمنہ کو ادھر نہ بھیجیں، ادھر خطرہ ہے، کالیا صاحب کو بھی یہاں سے سینٹر سے لے جائیں۔ افسر نے دارو کی بوتل کھول کر گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا، کالیا صاحب کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیڈی سرجن کے بیٹے کو اتنی عقل تو ہوگی کہ وہ کالیا کو مارے گا تو اس کی ماں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جا ایک گلاس پانی لے کے آ۔ میں اس وقت تک دروازے کی طرف آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ فوجی جوان ایک گلاس پانی لینے کے لیے باہر آیا، میں نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچی اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر سختی سے جما دیا۔ ایک ذرا سی آواز نکالنے کا موقع نہیں دیا۔ ایسے موقع پر میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے جسمانی طور پر فولاد بنایا ہے۔ اپنے دادا جان اور امی کو ایک وسیلہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق مجھے فولاد بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ فوجی جوان میری گرفت میں ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں لباس کے اندر سے ریوالور نکال کر تیزی سے چلتا ہوا کمرے کے اندر آیا۔ پوجا نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ آواز سن کر افسر نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی پیشانی سے لگا کر کہا، ہلو گے تو مرو گے، پوجا اس کے ہتھیار لے لو۔ پوجا نے آگے بڑھ کر اس کے ریوالور اور ایک لانگ شاٹ گن کو اٹھا لیا۔ افسر نے کہا، تم غلطی کر رہے ہو، یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ میری زندگی کی فکر نہ کرو، پوجا کو دیکھو۔ اس نے سر گھما کر پوجا کو دیکھا۔ میں نے اسی لمحے ریوالور کے دستے سے ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ بیٹھے ہی بیٹھے چکرا کر فرش پر گر پڑا۔ ایک ہی ضرب کافی تھی، لیکن پوجا شاٹ گن کے دستے سے اس کے سر پر ضربیں لگانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس کرو، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر آیا۔ مکان کے احاطے کے باہر ایک چھوٹا فوجی ٹرک کھڑا ہوا تھا۔ اسے ڈرائیور کرنے والا فوجی منہ پر کیپ رکھے خراٹے لے رہا تھا۔ سونے والے کو ہمیشہ کے لیے سلا دینا آسان ہوتا ہے۔ میں نے اسٹیئرنگ والے دروازے کے پائیدان پر چڑھتے ہی ریوالور کے دستے سے ایسی ضربیں لگائیں کہ اسے زندگی کے جانے کی آہٹ بھی نہ ملی۔ میں یہی کوشش کرتا آ رہا تھا کہ کہیں گولی نہ چلانی پڑے، دشمنوں کو چوکنا کیے بغیر خاموشی سے نکلا جائے۔ میں نے دروازہ کھول کر ڈرائیور کی لاش کھینچ کر باہر پھینکی اور اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا۔ یہ جگہ انجانی ہے، سوچ رہا ہوں کدھر جاؤں۔ وہ بولی، یہ پشکر ٹاؤن کے باہر والی سڑک پر سیدھے ڈرائیو کرتے چلو۔ دوسرے فوجیوں کو جب تک ہمارے فرار ہونے کی خبر ملے گی تب تک ہم 15-20 کلومیٹر دور نکل جائیں گے۔ اگر ہم اتنی دور نکل جائیں گے تو سمجھو پھر ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ میں دوسری تدبیر آزماؤں گا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو کر بولی، فرمان تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مجھے اعظم پر ایک آدھ بار شبہ ہوا تھا، لیکن پھر سوچا ہمارے گاڈ فادر نے اسے اچھی طرح آزما کر بھروسہ کیا ہے، ہمیں بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے انکل گاڈ فادر بھی ایک انسان ہیں، پہچاننے میں ان سے غلطی ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں قسم کے سانپ ہیں، سپیرے ہزاروں سانپوں کو پہچان سکتے ہیں،
لیکن آستین کے سانپ کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کہا، کبھی نہ کبھی اعظم سے سامنا ہوگا، میں اس سانپ کا سر ضرور کچل کر رہوں گی۔ میں نے قدرے مطمئن ہو کر کہا، یہ سن کر میرے دل کو اطمینان سا ہوا ہے کہ امی کو ہیڈ کوارٹر میں چھپا کر رکھا گیا ہے اور را کا ہیڈ کوارٹر دہلی میں ہے۔ اب ہم دہلی جائیں گے۔ یہ ایک کہاوت ہے کہ ابھی تو دلی دور ہے۔ میرے لیے حقیقتاً دہلی بہت دور تھی۔ پتہ نہیں ابھی کتنی آزمائشوں اور کتنی رکاوٹوں سے گزرنا تھا۔ منزل کا پتہ ہوتا ہے، منزل کے راستوں کا بھی علم ہوتا ہے، لیکن ان راستوں پر چلنے کے دوران میں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ہمارے لیے قبر کھودی گئی ہے۔ راجہ نواز رائے گنج پہنچ گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد اسٹیشن والی مسجد کے باہر ایک اخبار خرید کر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے کہا تھا کہ وہیں ملاقات ہوگی۔ اگرچہ دونوں کے چہرے بدلے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ کوڈ ورڈز کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ وہاں صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے نورانی چہروں والے مسلمان ہر سو نظر آ رہے تھے۔ تبلیغی اجتماع میں شامل ہونے والے بزرگ بھی تھے اور جوان بھی۔ وہاں جس طرح ایمان افروز اجتماع ہوا کرتا ہے، اگر یہ سلسلہ مزید ٹھوس منصوبوں کے ساتھ جاری رہے گا تو ساری دنیا میں پاکستان کے اس چھوٹے سے شہر رائے گنج کو تبلیغ دین اسلام کا سب سے بڑا مرکز تسلیم کر لیا جائے گا۔ راجہ نے حمزہ کا انتظار کرنے اور وقت گزارنے کے لیے اخبار کو کھولا تو پہلے صفحے پر اپنی اور ٹینا کی تصویر دیکھ کر چونک گیا۔ ان تصاویر کے ساتھ یہ خبر شائع کی گئی تھی کہ کراچی میں کھوکھرا پار کے ایک مکان کو بم کے دھماکے سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تباہ ہونے والے مکان کی تصاویر بھی شائع کی گئی تھیں۔ خبر میں کہا گیا تھا کہ راجہ نواز ایک مفرور ملزم تھا۔ پہلے اس نے ایک MNA کی بیٹی نازاں کو اغوا کیا، پھر ہسپتال میں اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے بڑے زبردست مقابلے کے بعد اسے گرفتار کیا تھا، لیکن اس کا ایک ساتھی دہشت گرد امیر حمزہ تھانے پر منظم حملہ کر کے اسے چھڑا لے گیا تھا۔ راجہ اور حمزہ کے خلاف بڑی مہارت سے کہانیاں بنائی گئی تھیں۔ لکھا گیا تھا کہ راجہ نے نازاں کو اور حمزہ نے انیلا بانو کو اغوا کیا تھا اور ملک کے معزز سیاستدان نیک بخت سے انیلا کا سکینڈل بنایا تھا۔ نیک بخت کو بدنام کرنے کی حتی الامکان کوششیں کی تھیں، لیکن ایسے ٹھوس ثبوت اور گواہ مل گئے جن سے یہ ثابت ہوا کہ حمزہ انیلا کو لندن لے گیا تھا۔ وہاں کچھ روز عیش کرنے کے بعد اسے ہلاک کر کے پاکستان واپس آ گیا۔ وہ دونوں یعنی راجہ اور حمزہ کسی خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سیاستدانوں پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، اور وہ دونوں جنسی جنونی بھی ہیں۔ انہوں نے نازاں اور انیلا کو ٹھکانے لگانے کے بعد 3 دن پہلے ایک کونسل خانے کی لیڈی سیکرٹری ٹینا کو اغوا کیا تھا اور اسے کھوکھرا پار کے ایک مکان میں لے گئے تھے، لیکن ان دونوں میں اس بات پر جھگڑا ہونے لگا کہ پہلے کون ٹینا کے ساتھ وقت گزارے گا۔ وہ دونوں نشے میں تھے۔ اس جھگڑے نے رفتہ رفتہ خون خرابے کی صورت اختیار کر لی۔ ایسے وقت حمزہ نے چالاکی دکھائی۔ جب راجہ نواز جھگڑے کے دوران میں ایک کمرے میں گیا تو اس نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک زبردست قوت کا ٹائم بم لگایا اور ٹینا کو زبردستی گن پوائنٹ پر اپنے کار میں لے جانے لگا۔ وہ ٹائم بم اپنے مقررہ وقت پر بلاسٹ ہو گیا۔ راجہ کے جسم کے ایسے چیتھڑے ہوئے کہ اسے دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی علاقے کی پولیس حرکت میں آ گئی۔ حمزہ جس راستے سے ٹینا کو جبرن لے جا رہا تھا، اس راستے سے پولیس موبائل آ رہی تھی۔ حمزہ گاڑی روک کر ٹینا کو جبرن کھینچ کر لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ شور مچانے لگی۔ اسے مجبور ہو کر صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنی گاڑی چھوڑ کر جنگل کے ناہموار راستوں کی طرف بھاگنا پڑا۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے اب تک اسے تلاش کر رہے ہیں۔ سیاسی کیمروں سے اپنے چہیتے سیاستدانوں اور ان کے مخالفین کی جو تصویریں اتاری جاتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں جو اخبار میں شائع کی گئی تھیں۔ ایسے ہی سیاسی قلم سے کالم لکھے جاتے ہیں جنہیں راجہ زندہ رہ کر پڑھ رہا تھا، مگر اخبار کے مطابق مر چکا تھا۔ اخبار میں ٹینا کی تصویر کے ساتھ اس کا بھی بیان شائع کیا گیا تھا۔ ٹینا نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ اسے راجہ اور حمزہ نے مل کر اغوا کیا تھا، لیکن ان کے آپس کے جھگڑے کے باعث وہ خوش قسمتی سے زندہ بچ گئی۔ راجہ اخبار ایک طرف رکھ کر سوچنے لگا، خوش قسمت ٹینا نہیں، میں ہوں۔ وہ خفیہ ہاتھ کی پلاننگ میں شامل تھی، مجھے ہلاک کرنا چاہتی تھی، اور مجھے ہلاک کرنے کے لیے ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں سے میں فرار نہ ہو سکوں۔ اس دوسرے کمرے میں میری جگہ ایک جانباز تھا
ٹینا نے مجھے اس کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتے دیکھا تھا، لہٰذا اسے پورا یقین تھا کہ میں ہی اس کمرے میں ہوں۔ اس نے اس کمرے کے دروازوں کو باہر سے بند کیا ہوگا اور ایک ٹائم بم میں بلاسٹنگ کا وقت مقرر کر کے وہاں سے بھاگ گئی ہوگی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر دل ہی دل میں بولا، واہ ری عورت، میں تجھے مظلوم اور وفادار سمجھ کر تیری ہلاکت پر افسوس کر رہا تھا، اور تو ہے کہ میری ہلاکت کا سامان کر چکی تھی۔ بے شک حمزہ چٹان ہے، کسی کی ہلاکت پر رنجیدہ نہیں ہوتا، ہلاک کرنے والوں کے اندر گھس کر ان کے ارادے معلوم کرتا ہے۔ مجھے کئی بار محبت اور غصے سے سمجھا چکا ہے کہ کسی ایک رشتے کے لیے جذباتی نہ بنو۔ اگر ایک بہن یا ایک محبوبہ ہلاک ہوتی ہے تو ہمارے منہ پر ایک بار جوتا پڑتا ہے۔ عزم کرو کہ دوسری بہنیں اور دوسروں کی محبوبائیں ہلاک نہ ہوں اور بار بار ہمارے منہ پر جوتے نہ پڑیں۔ وہ سوچنے کے دوران میں سامنے دور تک لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور حمزہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمزہ وہاں آ چکا تھا اور دور کھڑا مسجد کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ کر راجا کو پہچاننا چاہتا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ صرف ایک شخص کی خاموشی اور سوچتی ہوئی نظروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہی راجا نواز ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر تھکے ہوئے انداز میں بڑبڑایا، دنیا بدل جاتی ہے۔ راجا نواز چونک کر اسے دیکھا، پھر خوش ہو کر مصافحہ کرتے ہوئے بولا، دین نہیں بدلتا۔ حمزہ نے کہا، خوب بھیس بدلا ہے، داڑھی مونچھیں ہلکی ہیں مگر اصلی ہیں۔ میں نے 4 دنوں سے شیو نہیں کیا ہے، داڑھی اور مونچھوں کو سلیقے سے تراش لیا ہے، بالوں کا رنگ اور آنکھوں کے لینز تبدیل کیے ہیں، مگر تم تو بالکل بدل گئے ہو۔ کیا پلاسٹک سرجری کرائی ہے؟ ہاں، مختصر سی سرجری کرائی ہے۔ آج کا اخبار پڑھا ہے؟ ہاں، تم فوت ہو چکے ہو۔ اس جھوٹی خبر سے تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ ہمارے مخالفین تمہیں مردہ سمجھ کر صرف مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ خفیہ ہاتھ ہمیں شہمات دے رہا ہے۔ ہمارے اہم ذرائع اور ہماری ذاتی آرمی رکھنے والے طریقہ کار کو ہم سے چھین چکا ہے۔ تم یہ بتاؤ ہم ابھی کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ہم بے یار و مددگار کھڑے ہیں، صرف ایک اللہ کا سہارا ہے۔ اس حد تک میں سمجھ رہا ہوں، مگر یار، تم فوج میں کیپٹن رہ چکے ہو، جنگ ہارتے ہارتے جیتنے کے کئی طریقے جانتے ہو۔ ذرائع ہوں، اختیارات ہوں، وسائل ہوں تو ہارنے والی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ تم ایسی مایوسی سے کہہ رہے ہو جیسے واقعی ہار مان کر رائے میں گوشہ نشینی اختیار کر کے تسبیح پڑھنے آئے ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، ہمارے دین میں علماء کرام اور دانشوروں کو گوشہ نشینی کی اجازت ہے، ورنہ تمام عمر دین اور ایمان کے لیے جہاد کرنا لازمی ہے۔ ہم ہار مان کر ایمان اور سچائی کے لیے جہاد ترک نہیں کریں گے۔ ہاں، ہم ضدی ہیں، مر جائیں گے لیکن ہار نہیں مانیں گے۔ ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہماری طرح تمہیں بھی ڈھونڈ کر ہلاک کر دیا جائے، یا تمہیں اس قدر مجبور کر دیا جائے اور اپنے ہی ملک کی زمین تمہارے لیے اتنی تنگ کر دی جائے کہ تم یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جانے اور دوسرے کسی ملک میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو جاؤ۔ حمزہ سر جھکائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ راجا نے کہا، میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 4,000 محبان وطن اور پہلے کی طرح ہمارے جانباز ہوں تو ہماری جدوجہد میں پہلے سے زیادہ شدت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ میرا خیال ہے، خواب ہے یا پھر خوش فہمی، کہ ہمیں اپنے ہی ملک میں پہلے کی طرح جانباز مل سکیں گے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پوری قوم پاکستان سے محبت کرتی ہے، مگر آدھی سے بھی آدھی قوم پاکستان کی سلامتی کے لیے عملی اقدامات نہیں کرتی ہے۔ حمزہ نے کہا، ہمارے ملک میں غربت اور مہنگائی بہت ہے۔ اس غربت اور مہنگائی سے لڑتے لڑتے عوام کے دن رات گزرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ کرپٹ سیاستدانوں سے لڑنے کا وقت نہیں نکال سکتے۔ لیکن میں یہ بات نہیں مانتا، جب انہیں لڑنے کا وقت نہیں ملتا ہے تو وہ مجرم سیاستدانوں کو ووٹ دینے کا وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ اگر غربت اور مہنگائی زیادہ ہے تو فلم کا ایک شو فیملی کے ساتھ دیکھنے میں کم از کم 300 روپے خرچ ہوتے ہیں اور ہر شو فل ہوتا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی مہنگائی ڈبل ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بازاروں میں خریداروں کا ہجوم رہتا ہے۔ ایک بکرا 2,000 سے 10,000 تک خریدا جاتا ہے۔ بے شک قربانی دینا چاہیے، لیکن پاکستان کو گروی رکھ کر عید منانا سراسر پاگل پن ہے۔ مگر ہم ابھی اٹھ کر بلند آواز میں سب کو مخاطب کریں کہ اے لوگو، تم سب اب نارمل ہو،
جس ماں کے آنچل سے آنسو پوچھتے ہو، اسی ماں کو خفیہ ہاتھ کے پاس گروی رکھ دیتے ہو۔ کیا بات ہے تمہاری؟ روتے بھی جاتے ہو، گاتے بھی جاتے ہو۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک خاموش رہے، سامنے بے شمار لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر حمزہ نے کہا، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اچھے اور برے حالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم لاشعوری طور پر پریشان ہیں، شاید اسی لیے اپنے ملک کے بزرگوں اور بھائیوں پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے اعمال کے متعلق سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہم دونوں اکیلے ہی صحیح، ہمیں اپنی ذمہ داریاں کسی طرح بھی پوری کرنی ہوں گی۔ اس نے جیب سے ایک موبائل فون نکالا۔ راجا نے پوچھا، تم نے اب تک فون رکھا ہوا ہے؟ اور میں اپنا پھینک چکا ہوں۔ میں نے ابھی اپنا فون پھینک دیا ہے، یہ دوسرا ہے۔ ہماری بہن آبی لاہور میں تنہا ہے، کل سے میں نے اس کی خیریت معلوم نہیں کی ہے۔ اس نے رابطہ کرنے کے بعد کہا، ہیلو آبی، میں تمہارا بھائی حمزہ بول رہا ہوں، کیسی ہو تم؟ آبی نے کہا، آپ کی دعا سے خیریت سے ہوں۔ میں نے عارضی طور پر وہ کوٹھی چھوڑ دی ہے اور میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں ہوں۔ فرمان کی کوئی خبر ہے؟ ہاشم انکل نے بتایا ہے وہ خیریت سے ہیں۔ حمزہ بھائی، آپ سے انکل کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، پلیز ان سے رابطہ کریں، میں ان کا ذاتی فون نمبر بتا رہی ہوں۔ حمزہ نے ایک قلم سے اپنی ہتھیلی پر نمبرز لکھے، پھر اس سے چند باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ راجا نے اس کی ہتھیلی کو دیکھ کر پوچھا، یہ کس کے نمبر ہیں؟ انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر ہاشم سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے کے نمبرز ہیں۔ آبی نے التجا کی ہے کہ میں ہاشم سے بات کروں۔ ہم مجرموں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کیا تم اس سے بات کرو گے؟ یہی سوچ رہا ہوں، وہ صرف ایک مجرم نہیں ہے، لیڈی سرجن آمنہ کا بھائی اور ہمارے ساتھی فرمان کا ماموں بھی ہے۔ ان اہم رشتوں کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ راجا نے کہا، باجی آمنہ کا کردار عجیب ہے، وہ خطرناک مجرموں کا علاج کرتی ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے خود مجرمہ نہیں ہیں، بڑی باصلاحیت اور عظیم خاتون ہیں، قانون کے محافظ ان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ حمزہ نے ہاشم سے رابطہ کیا، میں امیر حمزہ بول رہا ہوں، شاید تم میرے اصولوں سے واقف ہو، میں مجرموں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن باجی آمنہ کے بھائی ہو، فرمان اور آبی کے ماموں ہو۔ ابھی آبی نے التجا کی ہے کہ میں تم سے باتیں کروں۔ شکریہ حمزہ، تم نے آبی کی بات رکھ لی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہماری باجی آمنہ کو کوئی مجرمہ ثابت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور اپنے پیشے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مجرموں کا بھی علاج کرتی ہیں۔ حمزہ، تم بھی ڈاکٹر ہو، ہمارے سیاستدانوں نے ملک میں جو کرپشن کی بیماریاں پھیلائی ہیں، تم ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے دن رات مصروف رہتے ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت باجی آمنہ کو ایک تنہا اور کمزور عورت سمجھ کر انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کی پشت پر صرف میں نہیں ہوں، عالمی سطح کے بے حد خطرناک مجرم بھی ان کے محافظ بنے رہتے ہیں۔ برسوں پہلے باجی کمزور اور تنہا تھیں، بڑے مصائب سے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک بہت مشکل آپریشن کے ذریعے میری جان بچائی، تب سے میں ان کا محافظ ہوں۔ آج خفیہ ہاتھ تمہیں تنہا اور کمزور بنا رہا ہے، اگر تم باجی کی طرح حکمت عملی سے کام لوگے تو اس خفیہ ہاتھ کو منہ توڑ جواب دے سکو گے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ باجی کی طرح میں بھی تم سے تعاون حاصل کروں؟ ہاں، مگر ایک بھائی بن کر۔ باجی میرے ساتھ کسی جرم میں کبھی شریک نہیں رہیں، میں تمہیں بھی کسی جرم میں شریک نہیں کرنا چاہتا۔ شاید تم میرے طریقہ کار سے واقف نہیں ہو۔ میں اپنے ملک سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شمشیر سنگھ کالیا جیسے گاڈ فادر کہلانے والے اسمگلروں کو میں نے کبھی یورینیم اور پلاٹینیم جیسی چیزیں پاکستان کے راستے سے لے جانے نہیں دیں، بلکہ اسمگل ہونے والی یورینیم کی خاصی مقدار کو اپنے ہی ملک میں روک دیا۔ کالیا اسی لیے میرا دشمن ہے کہ میں نے اسے بھارت کو بہت بڑی ایٹمی قوت بننے کا موقع نہیں دیا۔ جس طرح باجی مجرموں کو نئی زندگیاں دینے کے باوجود مجرمہ نہیں ہیں، اسی طرح میں دوسرے ممالک کے لیے مجرم ہونے کے باوجود پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرتا ہوں۔ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ دوسرے ممالک کے لیے مجرم ہو، آخر مجرم ہو نا۔ دنیا کے ہر ملک کا حکمران دوسرے ملکوں کے مقابلے میں پہلے اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں تخریب کاری کرانا اس لیے جرم نہیں ہے کہ ایسے جرائم حکمران کرتے ہیں۔ کیا موساد، راک اور KGB وغیرہ
تنظیموں کے خلاف اقوام متحدہ یا کوئی عالمی عدالت ایکشن لیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر ہونے کے باوجود اپنے پاکستان میں کوئی جرم نہیں کرتا ہوں، بلکہ ملک دشمن عناصر کے قدم یہاں سے اکھاڑتا ہوں، تو تم مجھے مجرم کیوں سمجھتے ہو؟ کیا میں نے کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف اپنے بھانجے فرمان کو تمہارا ماتحت نہیں بنایا ہے؟ آؤ آج پاکستان کی سلامتی کا ایک زبانی معاہدہ کریں۔ کیسا معاہدہ؟ تمہیں اپنی پشت پر جاں بازوں کی ایک فوج کی ضرورت ہے۔ میں فوج اور ہتھیار دوں گا۔ تمہیں دنیا کے کسی ملک میں ڈالرز اور پاؤنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ پھر جس دن تم ہمارے ملک کو کرپٹ سیاستدانوں سے پاک کرو گے اور خفیہ ہاتھ کا طلسم توڑ دو گے، میں جرائم سے بھرپور انڈر گراؤنڈ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جاؤں گا۔ میری اس کی پیشکش پر غور کرو۔ اب تمام ذرائع سے محروم ہو کر خفیہ ہاتھ جیسی طاقت سے تنہا جنگ کرو گے تو گویا جان بوجھ کر خودکشی کرو گے۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ ہاشم نے فون بند کر دیا۔ حمزہ بھی فون بند کر کے سوچنے لگا۔ راجا نے پوچھا، تم اس گاڈ فادر ہاشم سے کسی معاہدے کی بابت پوچھ رہے تھے؟ حمزہ اسے ہاشم سے ہونے والی گفتگو تفصیل سے سنانے لگا۔ وہ تمام باتیں سنا کر بولا، ہاشم کی باتوں میں سچائی ہے۔ خفیہ ہاتھ سے جنگ جاری رکھنے کے لیے بے حساب ڈالرز اور پاؤنڈز کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ اپنے ملک کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہاشم اپنے اس عمل سے مجرم نہیں، محب وطن ثابت ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے لیے مجرمانہ ذہن رکھنے والوں کے خلاف ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ حمزہ نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہم یہاں چہرے تبدیل کر کے ایسے بیٹھے ہیں جیسے مجرم ہوں اور قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بے گھر ہو کر بھٹک رہے ہوں۔ یہاں مسجد کے سائے میں رہ کر جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مل رہی ہے اور ہاشم کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ اس نے دوبارہ ہاشم سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں تم سے براہ راست ملاقات کرنا اور معاملات طے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاشم نے کہا، میں حاضر ہوں، جہاں چاہو گے تنہا ملاقات کرنے چلا آؤں گا۔ لاہور میں باجی آمنہ کی کوٹھی خالی ہے، شام کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کوٹھی کے چاروں طرف میرے جاسوس ہیں، احاطے میں مسلح گارڈز ہیں۔ میں ابھی انہیں حکم دے رہا ہوں، وہ تمہارا نام سنتے ہی کوٹھی کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیں گے۔ میں شام کو 5 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں 5 بجے آؤں گا۔ خدا حافظ۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ حمزہ اور راجہ کو ایک نیا حوصلہ مل گیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھام لیا۔ نیک نیتی ہو تو دشمن ایک دروازہ بند کرتا ہے، اللہ 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ حمزہ نے کہا، شام کو معاملات طے ہو جائیں گے تو پھر مخالفین پر دھماکے کے ساتھ ظاہر کریں گے کہ تم زندہ ہو۔ اب وہ خوشیاں نہیں منائیں گے، ماتم کرتے رہیں گے۔ اس نے کراچی کے قونصل خانے میں فون کیا، پھر کہا، میں مس ٹینا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ اسے اغوا کرنے والوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا، دوسرا زندہ رہ گیا۔ وہی زندہ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ٹینا کی آواز سنائی دی۔ وہ ناگواری سے بولی، ہیلو، کون ہے؟ حمزہ نے کہا، تمہیں اغوا ہونے کا بہت شوق ہے، شرافت پسند نہیں ہو۔ تم اپنی مرضی سے اپنے تحفظ کے لیے راجہ کے ساتھ گئی تھی، لیکن اغوا ہونے کا الزام راجہ نواز کے علاوہ مجھ پر لگایا، اور یہ بھی شرمناک الزام لگایا کہ ہم 2 مرد تمہیں بانٹ کر کھانا چاہتے تھے۔ میں سمجھ گئی، تم امیر حمزہ بول رہے ہو، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان لمحات میں فون پر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تم مجھے لمبی باتوں میں الجھاؤ گی اور یہ سراغ لگایا جائے گا کہ میں کس فون پر کہاں سے بول رہا ہوں، لیکن میں مختصر سی بات کہہ رہا ہوں کہ تمہاری اغوا ہونے کی خواہش پوری کروں گا۔ میرے کراچی آنے تک کسی فولادی قلعے میں چھپ جاؤ، اس کے باوجود تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ حمزہ نے فون بند کر دیا، پھر دوسرے نمبر پنچ کرنے کے بعد بولا، ہیلو، میں امیر حمزہ بول رہا ہوں۔ نیک بخت سے کہو میں اس کے سیف کی تمام چیزیں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے بات کرے گا تو میں کاشف اکبر کے سیف سے لائی ہوئی چیزیں بھی دوں گا۔ دوسری طرف سے سیکرٹری نے کہا، پلیز ہولڈ آن رکھیں، میں سر کو آپ کا پیغام دے رہا ہوں۔ حمزہ انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد سیکرٹری نے کہا، پلیز ہولڈ آن سر، باتھ روم سے ابھی آ رہے ہیں۔ پھر چند منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد نیک بخت کی آواز سنائی دی، ہیلو حمزہ صاحب، مجھے افسوس ہے آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا۔ حمزہ نے کہا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے،
فون سے ٹیپ ریکارڈر منسلک کرنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کسی پہلوان کو اعصابی کمزوری کی دوا کھلائی جائے یا انجیکشن لگایا جائے تو وہ بالکل ہی کمزور اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ تم نے اور خفیہ ہاتھ نے میرے اعصاب کمزور کرنے، بالکل ناکارہ بنا دینے کے لیے میرے تمام اہم ذرائع سے محروم کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میری کمر توڑنے کے لیے میرے بہترین دوست راجہ نواز کو ہلاک کرا دیا۔ اب تو تمہاری پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ نیک بخت نے ہنستے ہوئے کہا، تم مجبور اور کھسیانے ہو کر بول رہے ہو۔ تم نے پوری کہاوت نہیں سنی۔ میں کہہ رہا ہوں تمہاری پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ کہاوت پوری کرنے کے لیے میں تمہارا سر کڑاہی میں ڈالنے والا ہوں۔ صرف کل تک انتظار کرو، دن میں تارے نظر آنے والے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ نیک بخت کی نیند اڑانے اور خفیہ ہاتھ کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے فی الوقت اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے راجہ نواز کو فون دیتے ہوئے کہا، تم کاشف اکبر سے بات کرو۔ جب ڈاکو دو ہوں تو دونوں کا خانہ خراب کرنا چاہیے۔ وہ آپس میں مشورے کرنے لگے کہ کاشف اکبر سے کس طرح کی گفتگو کی جائے۔ دوسری طرف کاشف اکبر خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ آپ کے باس کے ہاتھوں میں تو دنیا کے بے شمار اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی میڈیاز ہیں۔ آج کے اخبارات میں جو خبر شائع ہوئی ہے وہ تمہارے باس کی اس سیاسی چال کو واضح کرتی ہے کہ وہ آئندہ نیک بخت کو ہی حکومت بنانے کا موقع دیں گے۔ انہوں نے اس خبر کے ذریعے نیک بخت اور انیلا کے اسکینڈل کو ختم کر دیا۔ انیلا کے اغوا اور ہلاکت کا الزام امیر حمزہ پر لگا کر نیک بخت کو فرشتہ ثابت کیا ہے۔ اس خبر میں میرا ذکر کہیں نہیں کہ میرا اور نازاں کا بھی اسکینڈل تھا۔ راجہ نواز نے نازاں کو اغوا کیا اور پھر قتل کیا تھا۔ آپ کے باس مجھے بھی فرشتہ ثابت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حمزہ نے نیک بخت کے سیف سے اس کے اہم راز چرائے ہیں اور اس کی کمزوریاں عوام کے سامنے لا سکتا ہے، اسے شیطان ثابت کر سکتا ہے۔ سیکرٹری نے کہا، آپ صرف اپنے گریبان میں نظر ڈالیں۔ حمزہ آپ کے سیف سے بھی اہم راز چرا کر لے گیا ہے۔ آپ خود کو عوام کے سامنے فرشتہ ثابت کر دیں، پھر الیکشن کی یہ جنگ آپ خود بخود جیت لیں گے۔ آپ کو ہمارے باس کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف فرشتہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی تو یہ کھیل کھیل چکا ہوتا، مگر آپ کے باس کچھ ایسی چالیں چلیں گے جو ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ایک بار اپنے باس سے بات کرا دیں۔ سوری کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ دردانہ بیگم فون کے وائڈ سپیکر سے دوسری طرف کی باتیں سن رہی تھی۔ مایوس ہو کر بولی، اب کیا ہوگا کاشف؟ صوبہ سندھ میں ہماری پوزیشن مضبوط تھی، لیکن رحمان چنا کی ہلاکت کے بعد ہم یہاں بھی کمزور پڑ رہے ہیں۔ پھر وہ کاشف اکبر کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری ہوس پرستی ہمیں ڈبو رہی ہے۔ نہ تم نازاں کو حاصل کرنے کی ضد کرتے اور نہ راجہ نواز ہمارا دشمن بن کر ہماری پوزیشن کو کمزور بناتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنا زبردست ہوگا؟ ہمارے سامنے ایک عام سا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بن کر آیا تھا۔ اگر معلوم ہوتا کہ وہ دلیر اور چال باز ہے تو میں بڑی سے بڑی قیمت پر اسے خرید لیتا۔ چلو اچھا ہوا بم دھماکے میں مر گیا، ایک دن اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ کاشف اکبر نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو کون؟ راجہ نواز نے کہا، میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے۔ اگر مجھے مردہ نہ سمجھو تو میری آواز بھی پہچان لو۔ وہ حیرانی سے بولا، یہ تو راجہ نواز کی آواز ہے۔ تم کہتے ہو میں مردہ نہ سمجھوں، کیا تم زندہ ہو؟ اگر زندہ ہو تو تمام اخبارات میں اتنی بڑی خبر کیسے شائع ہوئی ہے؟ خفیہ ہاتھ مجھے امیر حمزہ کے مقابلے میں نیک بخت کی حفاظت کے لیے میری خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ میں نے حمزہ کی خفیہ رہائش گاہ سے وہ تمام اہم راز چرا لیے ہیں جو اس نے نیک بخت اور تمہارے سیف سے چرائے تھے۔ دردانہ اور کاشف اکبر نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر کاشف اکبر نے پوچھا، کیا تم واقعی وہ راز چرا لائے ہو؟ یعنی کہ ہمارے بھی؟ میں کسی بھی وقت اپنی سچائی ثابت کر سکتا ہوں۔ اس خفیہ ہاتھ نے نیک بخت کو بدنامی سے بچانے کے لیے مجھے ایک لڑکی ٹینا کے ذریعے پھانسا۔ میں ٹینا کو کھوکھرا پار والی رہائش گاہ میں لے گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ تمام راز اسی خفیہ رہائش گاہ میں ہوں گے۔ ٹینا نے آدھی رات کے بعد مجھے گہری نیند میں دیکھ کر میرے گھر کی تلاشی نہیں لی۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ وہ تمام راز وہاں تلاش کرے گی تو میں نیند سے جاگ سکتا ہوں، لہٰذا مجھے ان تمام رازوں سمیت ہلاک کر دیا جائے۔ اس نے یہی کیا۔
اس مکان میں ایک ٹائم بم رکھ کر چلی گئی۔ میری وہ خفیہ رہائش گاہ بم دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ تم کیسے بچ گئے؟ ٹینا نہیں جانتی تھی کہ مجھے ایک واردات کے لیے آدھی رات کے بعد کہیں جانا ہے۔ میرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں روشن دان کے راستے باہر چلا گیا۔ بیچارہ میرا ایک ملازم اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ ٹینا نے سمجھا ہوگا کہ وہ ملازم گھر کا کام کر کے اپنے گھر چلا گیا ہے۔ بم دھماکے کے بعد ملازم کے جسم کے ٹکڑے ملے۔ دشمن یہی سمجھ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ ان تمام رازوں کا کیا ہوا؟ میں اتنا نادان تو نہیں ہوں کہ عیاشی کے لیے ٹینا کو اپنے خاص خفیہ اڈے میں لے جاتا۔ نیک بخت اور خفیہ ہاتھ خوش ہیں کہ میں ان تمام رازوں کے ساتھ فنا ہو چکا ہوں۔ کاشف اکبر نے پوچھا، راجا کیا تم پرانی دشمنی بھول سکتے ہو؟ میں نے بھولنے کے لیے ہی فون کیا ہے، لیکن اس شرط پر کہ تمہاری کمزوریاں یعنی کہ وہ تمام راز میرے پاس رہیں گے۔ جب تک ہماری دوستی رہے گی اور جب تک تم کوئی دھوکہ نہیں دو گے، میں وہ راز کبھی منظر عام پر نہیں لاؤں گا۔ پھر تو دوستی نہ ہوئی، تم ان رازوں کے ذریعے مجھے بلیک میل کرتے ہوئے مجھ سے اپنے کچھ مفادات حاصل کرتے رہو گے۔ تم اسے بلیک میلنگ کہہ سکتے ہو۔ اگر میں تم سے کسی طرح کا تعاون حاصل کروں گا تو تمہیں بھی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ مثلاً کس طرح فائدہ پہنچاؤ گے مجھے؟ کل کے اخبارات میں یہ خبر شائع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں زندہ ہوں، اور نیک بخت نے خود کو بہترین چال چلن والا سیاستداں ثابت کرنے کے لیے بے شک مجھے ہلاک کرنے کی کوششیں کی تھیں، کیونکہ اس کے کئی اہم اور شرمناک راز میرے پاس ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بم دھماکے سے بچا لیا ہے۔ کیا میرا بیان نیک بخت کے خلاف ہوگا تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا؟ بے شک فائدہ پہنچے گا۔ تم بھی اخبارات میں بیان دو کہ امیر حمزہ اور راجہ نواز کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیک بخت نے پہلے تمہارے صوبائی پارٹی کے لیڈر رحمان چنّا کو ہلاک کرایا، پھر راجہ نواز کو ہلاک کرانے کی سازش کی اور ناکام ہو گیا۔ میں ابھی تمام اخبارات کے مالکان اور ایڈیٹرز کو فون پر ایسا ہی بیان دوں گا۔ تم یہ نہ بھولو کہ کئی چھوٹے بڑے اخبارات خفیہ ہاتھ کے دباؤ میں ہوں گے۔ میں شام 6 بجے خفیہ ہاتھ کو بے اثر کر دوں گا۔ تم 7 بجے اخبارات کو بیان دو۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تم خفیہ ہاتھ کو کیسے بے اثر کرو گے؟ میں اپنا طریقہ کار کسی کو نہیں بتاتا۔ تم نیک بخت کو اس کے موجودہ مقام سے گرانا چاہتے ہو تو وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آج 7 بجے اخبارات کو بیان دوں گا۔ تم سے اور کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کل کسی وقت رابطہ کروں گا۔ دیٹس آل۔ راجہ نے فون بند کر دیا۔ حمزہ نے گارڈ فادر ہاشم سے دوبارہ رابطہ قائم کر کے کہا، ہم نے ایک پلاننگ کی ہے۔ تم سے شام 6 بجے ملاقات میں تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن فوری طور پر تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر طرح تعاون کروں گا، بولو کیا چاہتے ہو؟ میں اخبارات میں راجہ نواز کا بیان اس کی تصویر کے ساتھ شائع کرانا چاہتا ہوں۔ کئی اخبارات خفیہ ہاتھ کے زیر اثر ہیں، وہ راجہ کا بیان شائع نہیں کریں گے۔ کیا تم ایسے اخبارات کو بیان شائع کرنے پر مجبور کر سکو گے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم راجہ کا بیان ابھی فون پر سناؤ، میں اسے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جو اخبارات خفیہ ہاتھ کے زیر اثر ہیں ان کے نام بھی بتا دو۔ حمزہ نے راجہ کی طرف سے ایک بیان ریکارڈ کرایا، چند اخبارات کے نام بھی بتائے۔ ہاشم نے کہا، اطمینان رکھو، یہ بیان ہر اخبار کے پہلے صفحے پر شائع ہوگا۔ اگر تم مناسب سمجھو گے تو آج شام ملاقات نہ کریں، پہلے کل کے تمام اخبارات میں راجہ کا بیان تصویروں کے ساتھ دیکھ کر یقین کر لو کہ میں اپنے طریقہ کار سے کس طرح خفیہ ہاتھ کے مقابلے میں تمہارے قدم جماؤں گا۔ ہم کل صبح 10 بجے ملاقات کریں گے۔ دوسری صبح نیک بخت کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ اس نے کئی مختلف اخبارات پڑھے، ان سب میں مردہ راجہ نواز زندہ ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس نیک بخت کے خلاف کرپشن اور سیاسی جرائم کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ وہ ثبوت امیر حمزہ نے اس کے سیف سے نکالے تھے۔ میں نے حمزہ کے ایک خفیہ ٹھکانے سے وہ تمام ثبوت چرا لیے ہیں۔ چوری ایک جرم ہے، مگر میں نے قومی خزانے کے چور کے گھر چوری کی ہے، اس لیے میں خود کو چور نہیں سمجھتا۔ میں نیک بخت کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے قومی خزانے کی تمام رقم واپس کرے اور عوام کے سامنے اپنے سیاسی جرائم کا اعتراف کرے۔ اس سے پہلے وہ الیکشن میں جیتنے اور حکمران بننے کے خواب نہ دیکھے، خواب کی تعبیر الٹی ہو جائے گی۔ نیک بخت نے خفیہ ہاتھ سے فون پر رابطہ کیا۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، میں اخبارات دیکھ چکا ہوں سر۔ کتنے ہی اخبارات کے مالکان اور ایڈیٹرز آپ کے زیر اثر ہیں۔ آپ نے انہیں تاکید کی تھی کہ وہ میرے خلاف کبھی کوئی بیان شائع نہیں کریں گے،
لیکن راجہ نواز کے علاوہ کاشف اکبر کا بیان بھی میرے خلاف شائع کیا گیا ہے۔ ان اخبارات کے مالکان اب بھی میرے زیر اثر ہیں۔ میں نے انہیں فون کر کے پوچھا تھا کہ میری مرضی کے خلاف انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ان سب کا ایک ہی بیان ہے کہ پچھلی رات جب اخبار کا پہلا صفحہ تیار کیا جا رہا تھا، تب نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر ان بیانات کو چھاپنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہاں سے جاتے ہوئے دھمکیاں دی تھیں کہ آئندہ وہ فون پر جو کہیں گے وہی انہیں کرنا ہوگا۔ وہ دوسری بار ان کے دفاتر نہیں آئیں گے بلکہ ان مالکان اور ایڈیٹرز کی بیویوں اور بچوں کو قتل کریں گے، ان کی عالی شان کوٹھیوں میں بم کے دھماکے کریں گے۔ تعجب ہے، آپ نے اپنی حکمت عملی سے امیر حمزہ کو تنہا کر دیا تھا۔ اس کے جتنے جاں باز آرمی سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور در پردہ اس کے لیے کام کر رہے تھے، انہیں دوبارہ ملازمت دے دی گئی تھی۔ وہ اپنے کیمپ سے باہر نہیں جاتے ہیں۔ پھر کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اخباری دفتروں میں بے حساب نامعلوم گن مین کہاں سے پہنچ گئے؟ ابھی تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امیر حمزہ نے خفیہ فوج بنا رکھی ہے۔ میں انہیں فوجی نہیں دہشت گرد کہوں گا، لیکن وہ کیا اتنا دولت مند ہے کہ ان بے شمار دہشت گردوں کے اخراجات برداشت کر رہا ہے، یا اس کی پشت پر کوئی بہت دولت مند اور بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہے؟ ہماری تمام خفیہ ایجنسیاں امیر حمزہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ اسے ڈھونڈ نکالنے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ دولت اور ذرائع کہاں سے پیدا کر رہا ہے۔ آپ کی ایک ایجنسی سے بھیجی ہوئی ٹینا احمق ثابت ہوئی ہے۔ اس نے پتہ نہیں اس مکان کو بلاسٹ کر کے کس شخص کو مار ڈالا ہے اور ہمیں یقین دلایا تھا کہ راجہ نواز کو ہلاک کر چکی ہے۔ ٹینا بہت چلاک ہے۔ راجہ نواز کو پھانسنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن راجہ نواز اس سے زیادہ چلاک ثابت ہوا۔ فون پر اسے دھمکی دی گئی کہ اسے کسی دن بھی اغوا کر کے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہم اسے موت سے نہیں بچا سکیں گے۔ سر، مجھے بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ قومی خزانے سے لی ہوئی رقم واپس نہیں کروں گا، اور عوام کے سامنے اپنے سیاسی جرائم کا اعتراف نہ کیا تو الیکشن میں نہ جیت سکوں گا اور نہ ہی اقتدار حاصل کر سکوں گا۔ تمہارے مخالفین زبردست ثابت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے خفیہ ہاتھ ابھی اچھی طرح سمجھا نہیں ہے۔ ابھی الیکشن میں 25 دن باقی ہیں۔ میں اتنے دنوں میں بازی پلٹ کر رکھ دوں گا۔ دوسری طرف سے امیر حمزہ اور ہاشم نے پہلی بار لیڈی سرجن آمنہ کی کوٹھی میں ملاقات کی اور اہم معاملات پر گفتگو کرنے لگے۔ راجہ نواز اس کوٹھی کے باہر کہیں چھپا ہوا تھا تاکہ حمزہ پر کوئی آفت آئے تو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکے۔ گاڈ فادر ہاشم قابل اعتماد تھا، اس کے باوجود وہ دونوں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے عادی تھے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔